میرے والد کے لیے دعا کریں کہ وراثت کی تقسیم اسلامی قوانین کے مطابق ادا کریں۔ تم زندگی میں کیوں ان کو تقسیم کروا رہے ہو؟ مرنے تو دو، مرنے کے بعد خود بخود شریعت کے مطابق تقسیم ہو جائے گی۔ معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پیوی استغفار کرو۔ میری امی کو فالج ہے، ان کی نیت ہے، خواہش ہے عمرے، اس کے لیے آپ عمرہ کر لیں۔ جن کی نظریں کمزور ہیں وہ قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں۔ شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ صاحب اولاد کرے۔ میری بیوی حالت احرام میں تھی، ناخن آدھا ٹوٹا ہوا تھا، اسے نکال دیا، کوئی حرج نہیں۔ جس شخص نے نماز پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن کچھ یہ سارے اکٹھے ہو کے مجھے کوئی نماز ڈھونڈ کے بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو، پھر میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ کوئی ایک نماز مجھے بتائے۔ آپ نہیں پڑھتے، امام پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ تو نماز میں فاتحہ تو آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ ہم نے نہ پڑھی، امام نے پڑھ لی، نماز میں تو فاتحہ آئے نا۔ دورانی نماز اگر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، نماز کیسے ہوگی بغیر وضو؟ جمع بین الصلاتین، سفر میں گزارش یہ ہے کہ صحیح جو مسئلہ ہے نا وہ جمع حقیقی عرفات میں ہے اور مزدلفہ میں ہے۔ باقی مطلق سفر جو ہے اس میں جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ سوری کا کیا معنی کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھے، فارغ ہو کے عصر کو اول وقت میں پڑھ لے، تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی۔ چونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقیت سے ہے، توقیت تعیین سے، یہ اشتراک قبول ہی نہیں کرتے۔ پھر ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک کا قافلہ چل رہا تھا، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ میں الصلاۃ امام کو چلو چلو آگے آگے چلو۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر صحابہ نے آپ میں اور آگے چلو، تو حضور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آخر وقت میں ظہر پڑھی اور اول وقت میں عصر پڑھی۔ ہمارے ملک میں جو بھی جائز کام کرواتے ہیں افسر رشوت مانگتے ہیں، اگر آپ کا کام جائز ہے اور وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو اس پہ لعنت ہے، لینے والے پر، تم پر نہیں ہے۔ عشر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو فصل پیدا ہو اس کا 10واں حصہ۔ ہمارے پاس سید ہیں، ان کو عشر یا زکوٰۃ نہ دیا کرو، ویسے مدد کیا کرو، ہدیہ دیا کرو۔ بہرحال اگر آپ کے والد نے آپ کی بیوی سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگایا، گلے لگایا، تو آپ پر ہمیشہ گلی حرام ہوگی۔ ابو ظبی سے آئے ہیں عمرے کے لیے، 5 دن مکے میں اور 3 دن تک آپ کی نماز مسافری کی ہوگی جب اکیلے پڑھو گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھو گے۔ میں حرام کی کمائی کرتا رہا، گھر والوں کو بھی کھلاتا رہا۔ بہرحال اب آپ نے توبہ کر لی، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ اندازہ کرو کہ کتنا حرام کھایا، اتنا پیسے نکال کے خیرات کرتے رہو، آہستہ آہستہ نکالتے رہو۔